بات تھی, بتاتے کہ غلط تو غلط ہے, لیکن ان کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے. میں بالکل ان کی بات سے اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ان کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے, لیکن میں یہ بات نہیں ماننے کو تیار کہ ہر آدمی اس میں انوالو ہو جائے گا. اب کئی چیزوں کا جی کسی کو گفٹ لے کے دیا, کسی کو تحفہ لے کے دیا, کسی کو کھانے کے لائے, کھانے تو وہاں ہم بھی کھاتے رہے ہیں, بہت لوگ کھانے کھاتے ہیں, وہ اور چیز ہے. وہ جو سٹارز ہیں ان کے فین بھی ہوتے ہیں. اور جو اظہر مجید لڑکا ہے وہ کرکٹ کھیلتا رہا پاکستان میں لوگوں کے ساتھ, اس کا بھائی جو اظہر مجید, دونوں لڑکے ایجنٹس بھی رہے ہیں لوگوں کے. یہ میچ وہاں ان کو فکس نہیں بلکہ ان کے کانٹیکٹ کراتے رہے ہیں, جو میرے علم میں کانٹیکٹ مین کہ لیگل کانٹیکٹ, ٹھیک ہے. اب جس انداز میں وہ دیکھیں پھنسے ہیں, اب آپ یہ کہیں کہ میں ایک آدمی کو رشوت دینا چاہتا ہوں تو میں دینا چاہتا ہوں, اب جو لینے والا اگر وہ نہیں لے رہا تو میں کہوں جی دیکھیں یہ تو دیکھیں 2 لاکھ 10 لاکھ لے کے چل پڑا ہے. تو اس کی بالکل جب فیکٹ اینڈ فگرز آئیں گے, جب صحیح انکوائری کی, اسکاٹ لینڈ کی جو ہے نا ایجنسی وہ بے نظیر کی بھی کر گئی ہے یہاں انکوائری, وہ بھی آج تک کچھ نہیں ہوا. مطلب ہے کہ وہ ان کے پاس بڑے فیکٹ اینڈ فگر, لیکن جہاں تک الزامات کا تعلق ہے سم تھنگ از رانگ. دیکھیں نا کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہے کہ جب آپ اتنے بڑے لیول پہ آ جائے, اسی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور بالکل اگر یہ آج کی بات نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے پہلے بھی جب یہ ٹیم آئی تھی تو اسی طرح کے معاملات ابھرے تھے, پاکستانی اخباروں میں بھی آیا تھا, انہوں نے ایک کمیشن بھی بٹھایا, انہوں نے لوگوں کے بیانات بھی دیے. بلکہ میں کل عاقب جاوید صاحب کا سن رہا تھا پی سی بی کے, انہوں نے کہا جی میں نے کہا ہے کہ اتنے % جناب یہ کام ہو گیا تو ہی از ود دا ٹیم, ہی از ود دا ٹیم. تو یہ چیزیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے انویسٹیگیشن ہوگی اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, جو الزامات لگیں گرفتاریاں عمل میں آئیں گی, یا پھر رفع دفع ہو جائے گا معاملہ جو بہت سی دفعہ ہم نے دیکھا ہے؟ یہ نہ تو سیالکوٹ ہے نہ یہ پنجاب پولیس ہے, یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے. اور جو زیدی صاحب نے کہا کہ جو محترمہ کا جو ابھی تک حقائق مناظرہ پر نہیں آ سکے, تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا انٹرسٹ شامل ہے, انہوں نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے دے دی ہے. تو اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے وہ ٹرو لائنز پہ کرے گا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ واقعات ہوں, اگر ہوں گے تو وہ کھلاڑی تو بڑی دور کی بات ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہوگا. اور مجھے نہیں پتا نہیں سمجھ آ رہی کہ بٹ صاحب ان لوگوں کو مسلسل ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں, اور بٹ صاحب کے بعد جو ہمارے وزیر دفاع ہیں وہ صرف اجاز بٹ کو دفاع کیوں کر رہے ہیں. تو یہ سارا سینیریو جو ہے یہ بہت گھمبیر ہوتا جا رہا ہے. دیکھنا پڑے گا کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے. اور ٹیم مینجمنٹ جو ہے وہ ٹوٹل فیلئر ہو چکی ہے. اب جو وہاں پر جو کوچز ہیں, عاقب جاوید, اجاز احمد, وقار یونس, یہ اتنے تجربہ کار, اتنے استاد قسم کے کوچز ہیں کہ کیا یہ ایک سیکنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. محمد آصف آج اتنی تیز بال کیوں کر رہا ہے, اس کی بال سوئنگ کیوں نہیں ہو رہی, تو وہ بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. بہت گمبھیر سچویشن ہے. پوری قوم سے بلکہ یہ ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں کچھ بہتر ہو. قوم بیچاری دعا کر کر کے تھک گئی, باہر آئے روز جو ہے کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹرس چیز ہو جاتی ہے. اب یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے, اور واقعی آپ والی بات کے دلوں میں ہے کرکٹ کے لیے, تو اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں, دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اور اب اتنا بڑا یہ صدمہ ہے قوم کی. یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے, انہوں نے ایک چھوٹی سی حرکت کی تھی, ایک کاغذ چند پھڑے تھے, ایک بیان دیا تھا, اور ان پر غداری کا مقدمہ چلا تھا, ان کو بہت عرصہ جیل میں رہنا پڑا. تو یہ تو ملک کو بیچا جا رہا ہے, ملک کے نام کو انٹرنیشنلی بدنام کیا جا رہا ہے. تو یہ پھر گھومتے پھر رہے ہیں. وہی محمد آصف ہے جو دبئی میں پکڑا گیا, کہاں نہیں پکڑا گیا. کامران اکمل ہے, کبھی وہ یونس خان کی بےزتی کر رہا ہے, کبھی وہ شاہد آفریدی کی بےزتی کر رہا ہے. تو ان لوگوں کو اتنی لبرٹیز کیوں؟ یہ پاکستان کے غدار ہیں, یہ ملک کو بیچ رہے ہیں. ان کو کوئی نہیں پکڑنے والا, ان کو کوئی نہیں جیل میں ڈالنے والا. کب تک ہمارا ملک جو ہے وہ بدنام ہوتا رہے گا؟ اور جو بھارت ہے سری لنکن حملے کے بعد اس کی تو پوری کوشش ہے کہ جیسے پاکستان کو اس نے دوسرے شعبوں میں تنہا کر دیا ہے, کرکٹ میں بھی وہ تنہا کرنا چاہتا ہے. اینڈ دس از گولڈن چانس فار انڈیا کہ وہ مزید پروپیگنڈا کرے. صحیح, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, آپ کی جانب میں آؤں گی, اور اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ایک میسج شیئر کر لیں. چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن حکومت پاکستان کا پیغام ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں زیادہ سے زیادہ عطیات جو ہیں وہ آپ جمع کروائیں. آپ اپنے عطیات نیشنل بینک کی قریبی برانچ میں وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں, اور اکاؤنٹ نمبر ہے 898989, اور اس وقت اسٹرپ بھی ہم چلا رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ یہ بتائیں اظہر زیدی صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ مطلب کیا معاوضہ نہیں دیا جا رہا, پیسے نہیں مل رہے؟ ہم تو سنتے ہیں کہ جی بڑے ان کو اچھا ٹھیک ٹھاک معاوضہ بھی ملتا ہے, کہ پھر یہ, اور اتنے پیسے, اتنی کوئی بڑی اماؤنٹ بھی نہیں تھی, 25-25 لاکھ روپے ایسے میں آیا ہوگا زیادہ سے زیادہ. کیا وجہ ہے, معاوضہ نہیں دیا جا رہا؟
نہیں بات یہ نہیں ہے. دیکھیں جو ینگسٹر ہے نا, میں نے پہلے بھی کچھ پروگراموں میں یہی بات کی کہ جو ینگسٹر ہیں ان کو ایک دم عروج ملا, ایک دم گلیمر ملا, ایک دم پیسہ ملا, ٹھیک ہے نا. اس میں اس کے علاوہ بھی یہ تو جب ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی یہ تو بالکل اور چیز ہے. اس کے علاوہ بھی ان لڑکوں کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے آف دی فیلڈ, کہ بھائی آپ سپر اسٹار بن گئے ہو, پہلے جن کو آپ حسرت سے دیکھتے تھے اب وہ آپ کو حسرت سے دیکھتے ہیں, تو یہ ایک فرق بہت بڑا پیدا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو ینگ لڑکا ہے, کیونکہ ایک تو اور ہے کہ کچھ لڑکے تھوڑے سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, اگر میں کسی کا بڑا فین ہوں اور میں بڑا اس کا میرا وہ آئیڈیل ہے اور وہ میرے سامنے آ کے میرے سے آٹوگراف لینا شروع کر دے, تو میں تو اپنے آپ کو کہاں لے جاؤں گا. وہاں آپ کو یو ہیو ٹو سی کہ یار یہ ینگسٹر کے ساتھ دیکھیں. اور یہ بالکل یہ نہیں, میں اس مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ہر مینجمنٹ کا فرض ہے یہ کہ لڑکوں کو وہ اس پراپر طریقے سے ان دا فیلڈ, دیکھیں گراؤنڈ میں ہار جیت ہوتی ہے, ہار جیت میں جو آپ میچ کے بعد تبصرہ کرتے ہیں نا, وہاں بیٹھ کے شارٹس لگانا, آؤٹ کر دینا بڑا آسان ہے. اندر کھیلنا, دیکھا نا, اگر آپ انگلینڈ کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے, 4-0 پہ 4 لڑکے آؤٹ ہو گئے, ان کی بھی کون سی اتنی کوچنگ تھی, اتنی بھی انہوں نے بڑا اچھا کھیلا ہے, لیکن کیونکہ ان کی جیت زیادہ ہے تو کئی چیزیں جیت میں چھپ جاتی ہیں. اب یہ ہار میں یہ اور بھی چیزیں نکلی ہیں, اور انگلینڈ پریس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ لڑکوں کو پہلے نفسیاتی طور پہ اس طرح کی پوزیشن میں لے آتے ہیں کہ وہ سوچنے لگیں کہ اب کیا ہوگا, آئندہ کیا ہوگا, آنے والا وقت کیا کرے گا. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ٹیلنٹ بھی موجود ہے, پاکستان میں پلیئر بھی موجود ہے, لیکن اس کو بیسیکلی اس کی جڑ نکالنے کی ضرورت ہے کہ یہ کافی عرصے سے اور بھی بڑے سکینڈل ہے. ضروری یہ تو ایک اب نکلا ہے نا, اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ 10-15 لڑکے کبھی ٹیم میں آ رہے ہیں, کبھی جا رہے ہیں, کبھی وہ کپتان ہے, کبھی وہ ٹیم سے باہر ہے, لیکن آج تک ان کو ان کا قصور نہیں پتہ لگا کہ جی ہمیں اس وجہ سے یہ سزا دی گئی ہے. اس کے اندر جانے کی ضرورت ہے. انکوائری کمیٹی ہمیشہ نیوٹرل ہونی چاہیے. اگر میں ایک ٹیم بنا رہا ہوں, میں انکوائری کر رہا ہوں, تو میں نہیں سمجھتا کہ میں فیئر کروں گا, میں جسٹس کروں گا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جسٹس ڈینائیڈ جسٹس ڈیلیڈ. تو یہ جب چیزیں ہوں گی, اگر آپ اسی موقع پہ ایک بندے کو, چاہے وہ کتنا بھی پاکستان کا ہمدرد ہے, کتنے بھی اسکورے اس نے کیے ہیں, کتنے بھی رنز کیے ہیں, کتنے بھی وکٹیں لی ہیں, اگر وہ پاکستان کے لیے اس کی کوئی غلطی کی ہے, he should be penalized, he should be punished. کہ آدمی پھر اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یار میں چاہے کتنا بھی پڑھا میری پلیز, جبکہ ہوا ہے. دیکھیں نا, آپ شعیب اختر ہے, محمد یوسف ہے, یونس خان ہے, جب آپ اتنے پلیئروں کو سیک کر سکتے ہیں, ان کو آپ پیچھے لے جا سکتے ہیں, ان کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں, تو وائی ناٹ ینگسٹرز. تو ان کو تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. سنیں, میں یہاں پر ریلیٹ کروں گا, جب ہماری ورلڈ کپ ہاکی میں 12ویں پوزیشن آئی تو پاکستان ہاکی فیڈریشن نے تمام ٹیم مینجمنٹ کو سیک کر دیا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگ دوبارہ کبھی ہاکی میں واپس نہ آئے. کیا ہوا, گول کیپر جو اس وقت ٹیم کوچ تھے, اب ان کو گول کیپنگ کا شعبہ دے دیا گیا ہے. جو شفقت ملک تھے, ان کو ڈائریکٹر اکیڈمیز بنا دیا گیا ہے. تو جب تک آپ کرپٹ لوگوں کو, بیڈ پرفارمرز کو پشت پناہی دیتے رہیں گے, ان کے پیچھے کھڑے ہوتے رہیں گے, تو یہ سینیریو کبھی بھی چینج نہیں ہونے والا. من حیث القوم, وہ کسی جیسے شاعر نے کہا تھا کہ گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو ہم اپنے کیوں کا بھگت رہے ہیں, اپنے بزرگوں کو ہم نے بلا دیا ہے, اپنے اسلاف کو بلا دیا ہے. ویری ورسٹ کنڈیشن. پورا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو, وہ صرف کرکٹرز کا بھی کچھ نہیں ہے, وہ سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے. پیچھے سے وہی بات ہے, پشت پناہی جو انہیں حاصل ہے, تو یہ بڑا مسئلہ. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو نہیں لگتا آپ جو